بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ اب سے چند گھنٹے قبل علی امین گنڈاپور جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور جو 4 اکتوبر کو ان کا احتجاج ہونے جا رہا ہے ڈی چوک اسلام آباد میں، اس حوالے سے کچھ مشاورت ہوئی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آصف علی زرداری کی قیادت میں آ جاتی ہے تو ان کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی جن سے وہ اس وقت دو چار ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ حاصل ہے یوسف عباسی صاحب کا۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ کو یہ کس طرح کا سٹیٹمنٹ لگتا ہے جو کہ سردار سلیم حیدر صاحب نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم 4 اکتوبر کا جو ڈی چوک کے اندر احتجاج ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے حوالے سے بات کریں؟ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کامیابی کی ایک داستان ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں سیاست پر، معاشرت پر، معیشت پر، حکومت پر، عدالت پر، اسٹیبلشمنٹ پر اتنا کوئی سیاستدان اثر انداز نہیں ہو سکا جتنا عمران خان صاحب اثر انداز ہوئے ہیں۔ اور مجھے تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یہ جو لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ بھونکیاں مار رہے ہیں، کبھی کس کو قیادت پہ بٹھاتے ہیں کبھی کس کو، اور کوئی قیادت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کو جس ایجنڈے پر لایا گیا تھا اور جس ایجنڈے پر وہ اب کام کر رہے ہیں، اس میں وہ 100% کامیاب ہیں، اور ان کا ایجنڈا پہلے بھی واضح تھا، حکومت میں آنے سے پہلے بھی ان کا ایجنڈا واضح تھا، حکومت میں رہ کر بھی انہوں نے اسی ایجنڈے پر کام کیا، اور حکومت چلی جانے کے بعد بھی اسی ایجنڈے پر قائم کیا۔ اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ انتشار، انتشار اور انتشار۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر جو گند ڈالا، جو انتشار پھیلایا، اور اب تک پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کی 77 سال کی تاریخ ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے لوگ لے کے آتے ہیں یہاں جلسوں میں اور احتجاج میں شریک ہوتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے؟ کیا انہیں پنجاب کے عوام اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے ہیں؟ پنجاب کے عوام اس طرح سے نکلتے نہیں ہیں؟ ان کے اس طرح سے نمبرز نہیں بنتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں فیبروری میں جو الیکشن ہوئے اس میں پنجاب سے ہی ان کو بہت ساری سیٹیں ملی ہیں نا، ان کو ان پریسیڈنٹڈ ووٹ ملے، حالانکہ ان کے پاس الیکشن سمبل بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آزاد امیدواروں کی شکل میں ان کے امیدواروں کو پنجاب سے بھی ووٹ ملے ہیں۔ اب یہ جو کے پی کے سے بندے لانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں انہیں سپورٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ صوبائی منافرت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جوتے پڑنے ہیں، ان کو ڈنڈے پڑنے ہیں اگر وہ یہ اس طرح کریں گے، تو وہ انہوں نے اس چیز کو اپنی حکمت عملی کو ایک نیا رخ دیا ہے انتشار پھیلانے کے لیے۔ اور اب وہ جب کے پی کے سے لوگوں کو ادھر نہیں آنے دیا جائے گا، نہیں آنے دیا گیا، برہان پر روک لیا گیا، پنڈی میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی کے پی کے سے وہ جتھے لے کر آئے تھے، اور اب جو لاہور میں کہتے ہیں کہ ہم جتھے لے کر آئیں گے، ظاہر ہے اس طرح تو کوئی حکومت اجازت نہیں دے گی نا کہ کے پی کے سے جتھے لے کر آئیں اور آپ اعلانیہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جیسا کہ وہ کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب۔ تو یہ ان کی ایک نئی حکمت عملی ہے کہ اب پنجاب کی بجائے ہم جتھے جو ہیں وہاں سے لانے کا اعلان کریں، اور ان جتھوں کو جب حکومت پنجاب یا مرکزی حکومت روکے گی تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں یہ پشتونوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن وہ جو گورنر سلیم حیدر صاحب نے بیان دیا ہے اس کے اندر سنجیدگی موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کوئی انقلاب لانا چاہتی ہے تھوڑا ویٹ کر لے، شنگھائی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر وہ ہونے دے، اور پھر انہوں نے کچھ جو پیچھے یعنی پی ٹی آئی جو کرتی رہی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے اس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ چین کا صدر آ رہا تھا اس وقت یہ لوگ دھرنا دے رہے تھے،
اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جب بھی ڈگنیٹریز باہر سے آتی ہیں تو ان کو دھرنا یاد آ جاتا ہے. اب شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, ان کو دھرنا یاد آ گیا. تھوڑا ویٹ کر لیں, بعد میں انقلاب لے آئیں. بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سیاسی بیانات بڑے خوبصورت دیتے ہیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی قیادت, اور یہ بہت خوبصورت بیان ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ یہی رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھی ہیپننگ ہونے لگتی ہے تو ان کو دھرنے, پروٹیسٹ اور انقلاب یاد آ جاتا ہے. آپ نے جن واقعات کا حوالہ دیا, میں اس سے تھوڑا سا آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جب پچھلے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں جب پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر امریکہ کے اندر دھرنا دیا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. اب جب یہ ہماری پی ٹی آئی یہ ہمیں جب امداد مل رہی تھی $7 ارب کی, اس وقت بھی انہوں نے یہ دھرنا سیاست اور یہ پروٹیسٹ شروع کیا. تو یہ تو ان کی حکمت عملی واضح ہے. یوسف عباسی صاحب جو گورنر پنجاب ہیں, سلیم حیدر صاحب, انہوں نے مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کو, ایک یہ کہ آپ لوگ آصف زرداری کی قیادت میں آ جائیں, اس سے آپ کے جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں یا جن سے آپ دو چار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ تھوڑا صبر کر لیں, اگر آپ لوگوں نے انقلاب لانا ہی ہے تو شنگھائی کانفرنس ہونے دیں, کیونکہ اس سے پہلے جب محمد بن سلمان آئے تو آپ لوگوں نے دھرنا دیا, چین کے صدر آئے تو آپ لوگوں نے دھرنا دیا. اب جو ہے شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو آپ لوگوں کا پھر سے احتجاج شروع ہو گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے جتنے بھی نمائندگان ہیں, بالخصوص گورنر پنجاب جو ہیں, وہ ایک آج کل ایک بہت بری تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ اس تنقید میں آئے چلائی کے بیانات دیتے جا رہے ہیں. میرے خیال سے انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف دیا ہے, کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوزیشن اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے اس کی پارٹی کی موریلٹی کو بڑھا سکے, یا اس پارٹی کی سیاسی قیادت یا اس پارٹی کے اتحاد کو مضبوط کر سکے, بلکہ پی ٹی آئی جس سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی ملے گی اس کو بھی لے کے ڈوبے گی. اس وجہ سے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں اور وہی آپ کو صحیح کر سکتے ہیں, میرے خیال سے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ایک سازشی بیان دیا ہے. نہیں, اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاست کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ملک کا بھی سوچیں نا. دیکھیں, ملک کے سوچنے کے لیے نا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ کی جماعت ہے, جو اس وقت برسر اقتدار بھی ہے وفاق میں اور پنجاب میں, اس کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اتحادی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اور اس کے حریف اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اور اس کے مخالف اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں پاکستان کو آپ مستحکم, خوشحال, ترقی یافتہ اور پرامن بنانا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کی مجبوری ہے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ جس قسم کی بھی حکومت ہے, جس طرح سے بھی چل رہی ہے, آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اور اگر آپ کسی بھی سطح پر, کسی بھی بنیاد پر, کسی بھی موقع پہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی مخالفت کریں گے تو آپ ان حکومتوں کی مخالفت نہیں کر رہے, بلکہ آپ ملک کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں, اس کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, یہ جو کے پی سے لوگ لائے جاتے ہیں تو کہ وہ وہاں پہ رہ کے بھی تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو انفارمیشن کے ذرائع بڑے فاسٹ ہیں, ایک لمحے کے اندر کسی کا بھی کوئی جو پیغام ہے وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. تو پھر یعنی اسلام آباد کے اندر ان کو لے کے آنا, لاہور کے اندر ان کو لے کے آنا, اور یہ یعنی اس طرح کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی. اب خیبر پختونخوا سے ہی کچھ لوگ آ رہے ہیں, پرویز خاٹک جو تھے وہ لایا کرتے تھے. یعنی ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پنجاب سے کچھ لوگ جا رہے ہیں وہ سندھ کے اندر احتجاج کرنے, اور پنجاب سے کچھ لوگ جا رہے ہیں وہ بلوچستان کے اندر, یا پھر بلوچستان سے کچھ لوگ سندھ کے اندر جا رہے ہیں. یہ تو ایک نئی ریت سامنے آئی ہے. یہ تو شیخ صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی معاشرت میں, پاکستان کی معاشرت کے اندر نئے ٹرینڈز دیے ہیں, اور ان تمام ٹرینڈز کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ انتشار ہے. تو اگر کے پی کے لوگ کے پی کے اندر ہی احتجاج کریں تو وہ بات تو نہیں بنے گی نا, پھر انتشار نہیں پھیلے گا. لیکن وہ جب تک یلغار نہیں کریں گے پنجاب پر یا مرکز پر, اس وقت تک تو یہ چیز وہ نہیں ابھار سکتے کہ جو پنجابی ہے وہ ہمارے خلاف ہے یا مرکز کے اندر جو نون لیگ کی حکومت ہے ہمارے خلاف ہے. تو یہ صوبائی عصبیت کو فروغ دینے کے لیے
इंतशार को बढ़ाने के लिए आप देखिए ना, पीटीआई ने क्या किया, सियासत में इंतशार पैदा किया, फौज के अंदर इंतशार पैदा किया, अदलिया के अंदर इंतशार पैदा किया, खानदानों के अंदर इंतशार पैदा किया। तो अब वो सूबाई असबियत को फरोग देने के लिए उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की है, और ये बड़ी सोची समझी हिकमत अमली है। इसको मैं और एक और बात मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरह गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हुए उनकी हिदायत की रोशनी में ये कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हुकूमत अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, यानी ये काम मरकज का है। मरकज को उन्होंने डिफाई किया, और उन्होंने जो अफगानिस्तान के सफारतकार थे उनसे इस हवाले से मुलाकातें भी की। ये क्या है कि उन्होंने डिफाई किया मरकज को। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल आगे चलती रही, और अगर पीटीआई की क़यादत को, इमरान खान साहब को, गंडापुर साहब को नुकेल ना डाली गई, लगाम ना डाली गई, तो ये भी हो सकता है कि केपीके की जो असेंबली है वो मरकज के खिलाफ जो है वो कहीं करारदाद ही पेश ना कर दे। मुझे तो ये भी नजर आ रहा है। यूसुफ साहब, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि चंद दिन पहले जब वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पे एक इजलास हुआ साइड लाइन्स में, जिसके अंदर 4 मुल्कों के वज़रा शरीक थे, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की। और सब ने यानी सब इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका नेटवर्क मौजूद है। तो इस तरह के हालात के अंदर फिर हम देखते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो बर्पा किए जाते हैं। तो ये बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारा यानी ज़रूरी है कि सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ा जाए, जबकि वो बहुत यानी बेएहतियाती दिखा रहे हैं अली अमीन गंडापुर इस हवाले से। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की सरहदी इलाके हैं वो पाकिस्तान दुनिया के ऐसे खिते में है जो चारों तरफ से ऐसी सरहदों में घिरा हुआ है जहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मौजूद है, दहशतगर्दी की सूरत में या किसी साजिश की सूरत में या किसी शरारत की सूरत में। जो ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनका सबसे पहला फोकस इंटरनेशनल रिलेशन में अफगानिस्तान ही बनता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान ही एक ऐसा खिता है जहाँ से जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो हमारे ब्लॉक के ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं या पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की या उसके साथ बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको ये खतरात लाहक रहते हैं कि अफगानिस्तान से हमें डिस्ट्रप्शन या कोई ऐसी रेजिस्टेंस आ सकती है जिससे हमारा बिजनेस दबा हो सकता है या हमारे ताल्लुक खराब हो सकते हैं। इस वाले से मैं कहता हूँ कि वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई हुई है, और वो इस कदर तेजी के साथ और बेहतर पॉलिसी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ चल रहे हैं कि ना सिर्फ वो किसी को नाराज करने के हक में है, बल्कि जो नाराज हैं उनके साथ भी वो मुल्की ताल्लुकात को इस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की तरक्की और खुशहाली को माशियत के हिसाब से, माशी बुरहान को ख़त्म करने के हवाले से बेहतर तरीके से लाया जा सके। जहाँ मैं एक छोटी सी और बात करना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल पाशा साहब बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं। मैं एक गोशगुजार करना चाहता हूँ इनसे तकाबली जायजे के तौर पे नहीं, वैसे ही एक मशावरत के तौर पे, कि पीटीआई हो या कोई भी सियासी जमात हो, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत किसी को तनकीद करने की नहीं है, किसी सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए नहीं है, बल्कि इस वक्त एक सियासी ऐसे बड़े समझौते की जरूरत है जिसमें तमाम सियासी पार्टी, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन पे बनी है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन पे हैं, उन सब को एक करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक पार्टी के ऊपर भी इल्जाम आयद करेंगे, बीइंग ए पाकिस्तानी या बीइंग ए गवर्नमेंट या बीइंग ए अपोजिशन, कि हम ठीक हैं दूसरा दहशतगर्द है, तो इससे भी इंटरनेशनल रिलेशन खराब होते हैं। मुस्तफा साहब, तो उसमें अगर कोई इस तरह का, जिस तरफ यूसुफ अब्बासी साहब ने इशारा किया है कि सब सियासी जमातें मिलकर कोई इस तरह का एग्रीमेंट साइन करें जो कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, तो उसमें पीटीआई कैसे बैठेगी? वो तो पसंद ही नहीं करती, ख़ास तौर पर PMLN को और पीपल्स पार्टी को। रमज़ान शेख साहब, यूसुफ अब्बासी साहब माशाल्लाह बहुत आला पाए के रिपोर्टर हैं, और मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम कि मेरे शागिर्द के तौर पे उन्होंने अपने शोबे के अंदर एक अपना नाम पैदा किया है। इन्होंने जो बात की है ये बहुत मुस्बत और बड़ी
قابل غور ہے. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو اپنی ہی دھن میں چلے جا رہے ہیں اور وہ بالکل اپنے عزائم کے مطابق، اپنے ایجنڈے کے مطابق، اپنے بیانیے کے مطابق اپنے ٹارگٹس کو پرسو کر رہے ہیں. جس وقت وہ حکومت میں تھے اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر ان کو کہا تھا کہ آپ آئیے اور ہم میثاق جمہوریت کرتے ہیں. انہوں نے قطعاً، بلکہ انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرایا تھا. وہ نہ تو اور اس کے بعد بھی اب بھی جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے دعوت دی ہے، وہ کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کیونکہ اور حتیٰ کہ وہ تو کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں تو صرف اور بے اختیار ہیں. وہ تو اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فارم 45 کی پیداوار ہے، جعلی اسمبلی ہے. ان سے بات کیا کرنی، تو بات کیا کرنی ہے انہوں نے. یوسف عباسی صاحب، یہ ایک تاثر یہ بھی ہے، تاثر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. ہم نے دیکھا کہ جو لاہور کا جلسہ تھا یا پھر پنڈی کا سنجانی کا جو جلسہ تھا اس میں پی ٹی آئی کو پنجاب سے سپورٹ نہیں ملی اس طرح سے جس طرح سے کہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہوگی. تو اب ظاہر ہے کہ اسے کمک لانی پڑتی ہے خیبر پختونخوا سے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی واضح ڈیکریز ہے، اتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے کہ جتنے وہ پہلے آیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ تو ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو اب یعنی کس طرف یہ جا رہا ہے. اب احتجاج، ظاہر ہے کہ احتجاج میں یہ ہوتا ہے کہ جی زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کرتے رہیں. تو یہ ایک ریٹریٹ ہو رہا ہے، ایک ودڈرال ہو رہا ہے، اور لیکن ایک طرح سے اپنی پریزنس بھی شو کی جا رہی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حکومت کی فیلئر یا کسی اپوزیشن سیاسی جماعت کا فیلئر یا اس کی ترقی یا اس کی حمایت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جو ملک میں اس وقت درپیش ہے وہ بھوک اور افلاس کا ہے، معاشی بحران کا ہے، یوٹیلٹی بلز کا ہے، پیٹرول کا ہے. ایسی خوفناک معاشی بحران کیسے؟ جتنے بھی یعنی اکنامک کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب اس وقت اچھے جا رہے ہیں، پیسے آپ لوگوں کو مل گئے ہیں، انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کے حق میں بول رہی ہیں. اگر آپ پلیز میری گزارش سنیں کہ انٹرنیشنل ریٹنگ کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں بن رہا. مطلب ابھی آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کا براہ راست فائدہ عوام کو نہیں مل رہا، پبلک کو نہیں مل رہا. اچھا میں اب یہ کسی کی سائیڈ لے لیے بغیر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں کسی سیاسی پارٹی کا نقصان ہے یا کسی کا فائدہ ہے. اصل میں عوام اس وجہ سے پیچھے ہٹی ہے پی ٹی آئی سے یا کسی بھی جماعت سے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایک دو دنوں میں نہیں بنی. ان کے پیچھے 50 سال 40 سال 60 سال پیچھے ان کے ہیں اور عوام میں ان کی جڑیں ہیں اور عوام ان کو اس وجہ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ. پی ٹی آئی کے ایک ہوا کے طور پہ ایک جیسے کہہ لیں کہ آپ ایک ہلچل سی مچی اور کچھ لوگ کٹھے ہوئے اور پھر دھواں اٹھا اور سارے غائب ہو گئے. اب آپ اگر یہ توقع کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پوری دنیا ہے، پورا پاکستان ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہیں کٹھے ہو رہے، تو وہ اس وجہ سے کٹھے نہیں ہو رہے کہ عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے مسائل کو کوئی پروٹیسٹ، کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی دھرنا، کوئی جلوس ٹھیک نہیں کر سکتا. عوام کے حالات کو وہی ٹھیک کرے گا جو عوام میں سیاسی نقطہ نظر کے مطابق حکومت اور اپوزیشن اور انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ سمجھوتوں سے بات کرے گا، حکمت سے بات کرے گا، سیاسی دانش سے بات کرے گا. اگر میں نہ مانوں کہ سیاست رہی تو یہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے. بالکل صحیح. مصطفیٰ صاحب، یہ کوئی یعنی جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں، جلسے یا پھر احتجاج کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ احتجاج کس کے لیے ہو رہا ہے. مطلب جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو جلسہ تھا یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تھا، پھر ہم سنتے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے، پھر ہم سنتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے. تو ایجنڈا کیا ہے؟ کنفیوژن اتنی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ہمارے اچھا ویسے میں تو بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ایجنڈا میرے نزدیک تو ایسے ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بڑی روشنی کے ساتھ. عمران خان صاحب کا کیٹاگوریکل کلیئر ایجنڈا ہے انتشار فساد، انتشار فساد، انتشار فساد. اور یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، جو بھی ان کا ایک ایک لفظ، ان کا ایک ایک ایکشن اسی ایجنڈے کے گرد گھومتا ہے جو فساد،
اور پاکستان کی بربادی کے لیے وہ لے کر ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے 4 اکتوبر کے ممکنہ احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اور یوسف عباسی صاحب. یوسف عباسی صاحب، ایک چیز جس کی طرف مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اور اس وقت ہمارے جتنے بھی لکھاری ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور بولنے والے بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پروونشلزم کو ہوا دے رہی ہے، اور اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اور پنجاب کی عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے، پنجاب پولیس ہے، تو یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. تو کیا پاکستان کے اندر پہلے کم یعنی صوبائیت تھی جو اب مزید اس کو ہوا دی جا رہی ہے، اور یعنی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہوں اور ہمارے اندر جو صوبائی عصبیت ہے وہ ختم ہو اور ہم ایک یونٹی دکھائیں، جو حالات اسی طرح کے ہیں. تو لیکن یہ تو اور طرف چل رہی. تو یہ والے جو معاملات ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، یا یہ ایک یعنی سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے یا سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اچھا سر، میں آپ کو ایک بڑی اچھی طرف ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. ایک بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں چیک کر رہا، ان کو کوئی نہیں سن رہا، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ جو ان کے منہ میں آ رہا ہے یہ کہتے جا رہے ہیں، بکتے جا رہے ہیں اور تعصب کی فضا کو بلند کرتے جا رہے ہیں. میرا نہیں یہ خیال کہ کوئی ان کو چیک نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ان کو بھانپ لینا. میرا یہ شک ہے کہ شاید کوئی ان کو یہ ہوا دے رہا ہے کہ یہ اسی ایجنڈے پہ کام کریں تاکہ ہمارے مذموم عزائم جو ہیں وہ پورے ہو سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ اپوزیشن کے پاس اپوزیشن کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. یہ سیاسی، سماجی اور معاشی بحران تو ایک طرف، اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا نقطۂ نظر نہیں ہے حکومت کے خلاف کام کرنے کے لیے جس سے وہ عوام میں اپنی پبلسٹی کو یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈسکس کرا سکے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، امین گنڈا پور ہیں، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں، کیا ان کو زبان ان کی پکڑنے والا کیوں کوئی کچھ نہیں کرتا؟ ان کی حرکات کو روکنے والا کیوں کچھ نہیں کرتا؟ صرف پنجاب کی پولیس ہی ان کے خلاف کیوں ہے؟ پورے پاکستان میں ان کے خلاف کیوں ایسا لا نہیں بنایا جاتا؟ کیا کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ امین گنڈا پور جو ہے وہ پاکستان سے باہر کے ہیں. اگر وہ پاکستانی ہیں اور وہ اس طرح کا تعصب پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی انتشار پسندی کر رہے ہیں جس سے عوام ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، جس سے ملک ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، جس سے سیکیورٹی فورسز میں تشدد پایا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے اس کی زبان کو بھی پکڑنا چاہیے اور اس کی گردن کو بھی پکڑنا چاہیے، اور اس کے ہر عمل کے اوپر اتنا سخت چیک ہونا چاہیے کہ اس کی جرت نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی بات کر سکے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی زمینی، سرحدی یا نفسیاتی طور پہ کوئی نقصان ہو سکے. میرا ذاتی یہ مشورہ ہے، میرا یہ خیال مصطفیٰ صاحب سنیں اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کے عمل کو، ان کی مداخلت کو، ان کی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے تمام افراد کا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ کسی کا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ گورنر ہو، اس کی گردن کو دبوچیں، اس کی زبان کو روکیں سختی سے. اگر وہ نہیں روکیں گے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج آ سکتے ہیں. حکومت کا کام ملک کو بہتر طریقے سے چلانا، عوام کی فلاح بہبود کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اپوزیشن کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے اور بد کلامیوں کے، بد اخلاقیوں کے جواب دینے شروع ہو جائے تو پھر ملک کی ترقی رک جاتی ہے. صحیح. مصطفیٰ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے، جی ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سنگجانی کا جلسہ ہوا تو اس کے اندر جس طرح سے ہیٹ سپیچز کی گئیں، جس طرح سے پروونشلزم کو ہوا دی گئی، جس طرح سے مختلف شخصیات کو رگیدا گیا اور غیر مہذب زبان کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد جب گرفتاریاں ہوئیں تو حکومت بھی انہی کی طرف جا کے کھڑی ہو گئی. تو حکومت سے بھی یہ سوال ہے یعنی شہریوں کا کہ جب آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کچھ غلط کام کیا تو آپ ان کی گرفت کریں، جبکہ آپ کو لگا کہ یار یہ تو ہمارے اوپر بھی اس طرح کا وقت کل کو آ سکتا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ایون کہ یعنی لگ رہا تھا کہ ایکسپریشن موجود تھا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی شاید حکومت سے اس وقت شکوہ تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. رمضان شیخ صاحب، یہ 9 مئی کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی جو ہے یہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا. یعنی جو کام ہندوستان نہیں کر سکا وہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اس حوالے سے اس انداز میں کھڑی نظر ہمیں نہیں آئی جس انداز میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا.
اور اس کا نتیجہ یہ ہے، حالانکہ انہی کی سپورٹ کے ساتھ موجودہ حکومت بنی ہوئی ہے لیکن سیاستدان اس جذبے کے ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہمیں نظر آتے کہ جس انداز میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح عدالت کے اندر، اعلیٰ عدلیہ کے اندر تقسیم پیدا کر کے عمران خان صاحب نے ابھی تک وہ جو 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو سبیل تھی اس پر سپریم کورٹ کا سٹے موجود ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اس اصول کے تحت ہم دیکھیں تو 15-16 مہینے گزر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، اور جو پرسیپشن ہے وہ عمران خان صاحب تبدیل کرنے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی ہے، میں نے تو صرف کہا تھا کہ احتجاج کریں، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان پر حملہ کر دیں، اور یہ اب وہ دندراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ثبوت موجود ہے تو پیش کیوں نہیں کیے جاتے، سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ایک نفرت اور خوف و ہراس کا عالم تھا 9 مئی کے مجرموں کے بارے میں اور ان مجرموں پر، وہ اس خوف و ہراس کی کیفیت سے باہر نکل آئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹا نہیں گیا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغل بچے جو ہیں، یعنی گنڈا پور جیسے جو لوگ ہیں، اور جتنے بھی اس وقت ہمیں قیادت پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے، اور وہ ٹانگیں اٹھا اٹھا کے جس طرح ریاست پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، باقاعدہ ایک فلمی سین بنا ہوا ہے، اور یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ بڑے مطلب چھائے ہوئے ہیں، بڑے بہادر ہیں اور بڑے حق سچ کے لمبردار ہیں، اور جو ریاست ہے ہمیں دبکی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحیح یوسف صاحب، ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر یہ جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں جب وہ اپنی لیمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ود ان نو ٹائم ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ جب پاکستان میں آپ دیکھیے 9 مئی کو بھی 1.5 سال ہو گیا ہے آلموسٹ، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے کہ ان کیسز کا جو فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں اپنی طرف سے۔ جی پلیز۔ اور میں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے جو بڑے سیاسی اتحادی ہیں وہ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کو ڈھال بنا کر بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پنجاب کی سطح پر بھی اور بھی بہت سارے صوبوں میں، کہ جس کی وجہ سے وہ بار بار ان کو یہ میسج تک دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے، ہمارا ایجنڈا پورا نہ کیا تو ہم پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کی ایک شاخسانہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا، جو گورنر پنجاب نے ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا 2-4 دنوں میں ایک بہت بڑا محاذ کھلنے والا ہے جس میں باقاعدہ طور پر اطلاعات موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو پرپورٹ کرے گی اور ان کے بندوں کو بڑی اہم پوسٹیں دینے کے لیے سفارش کرے گی، اور اس کے اندر ان کا مفاد صرف اپنی سیاسی قد کو بڑھا کر نون لیگ کے سیاسی قد کو زچ کرنا ہے اور حکومت کو فیل کرنے کی ایک مضمون سازش یا آپ کہہ لیں سیاسی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر باقاعدہ میں نے کام بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے بہت سارے لوگوں سے مشورے بھی کیے ہیں، بیانات بھی دیے ہیں، ان سے پوچھا بھی ہے کہ یہ جب تک ہم ایک دوسری سیاسی پارٹیوں کو استعمال کرنے کا کام نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم کسی نیشنل انٹرنیشنل جو چیزیں برقرار ہوتی ہیں، جو ایگزامپلز بنتی ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے سر۔ اس لیے ہم فالو تب کریں گے جب ہم خود دیانتدار ہوں گے، جب ہم خود ایماندار ہوں گے، جب ہم خود یہ سوچیں گے کہ اگر ہم کسی کی حمایت کریں تو ہم اس کی سچے دل سے حمایت کریں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو سچے دل سے مخالفت کریں۔ یہاں پہ تو سر مفادات کی جنگ ہے، یہاں پہ نون لیگ صرف اکیلی ہے، اتحادی کہنے کو ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی پیچھے 28 نکات ان کو دیے، اور اب ان کے اوپر ایک اور تلوار لٹکا رہے ہیں۔ وہ یہ جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تعینات ہوں گے، آپ دیکھیے گا آنے والے وہ سارے پیپلز پارٹی کی مرضی کے لگ رہے ہیں۔ جی سر، پیپلز پارٹی کی مرضی کے، اور پلس جی سی یو لاہور کا بی سی پہ جو پھٹا پڑنے والا ہے، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی زور لگا کے پی ٹی آئی کا بندہ لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دے اور اپنے مفادات کو پورا کرے۔ جب تک یہ مفادات کی جنگ ختم نہیں ہوگی، کسی قسم کے نیشنل انٹرنیشنل ریلیشن کو آپ اس طرح سے
نہیں جانچ سکیں گے, اس طرح سے فالو نہیں کر سکیں گے جس طرح سے آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, اور جس طرح سے آپ کی جمہوریت کہتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو چھوٹا سا ایک کاوش کی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, یہ نون لیگ کی حکومت کو انہوں نے وزارت عظمیٰ جو شہباز شریف صاحب کو دی ہے ان کو تنگ کرنے کے لیے دی ہے. اگر یہاں پہ نواز شریف ہوتے, یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر نواز شریف وزیر اعظم بن چکے ہوتے تو پاکستان گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتا, گھنٹوں میں, مہینے اور سال بھی نہ لگتے. یہ نون لیگ نے بڑی غلطی کی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے کے, اپنے ہی بندے کو پیچھے کر کے. یہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف نیشنل لیول کا ایک لیڈر ہے جس کو پوری دنیا کی اکنامکس پاور بھی مانتی ہیں اور پوری دنیا کی سیاسی پارٹیز بھی مانتی ہیں, پوری دنیا کا قانون بھی مانتا ہے. صحیح مصطفیٰ صاحب, ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھا کہ آپ نواز شریف کو مائنس کریں تو پھر ہی آپ کو حکومت مل سکتی ہے, تو پھر ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے پرسنلی طور پہ کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس نے بہت محنت کی, بڑی مشکل سے سارے سینیریو کو سمجھا, سوچا, بنایا, پلاننگ کی, ترقی کی, خوشحالی کی, ریورس کی, ایک ری شیپ کیا. لیکن جب ان کو ساری پلاننگ ان سے لے لی گئی, ان کو شخصی طور پہ پیچھے کر کے, بے شک شہباز شریف بھی نون لے کے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف انٹرنیشنل ریلیشن میں اس شخصیت کے حامل نہیں ہے, اتنا بڑا سٹیچر نہیں ہے, اس لیول کی شخصیت نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ میں یوسف عباسی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے مکمل طور پر سہمت ہوں. بڑی انہوں نے سچی باتیں کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا پرائرٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے مکمل طور پہ کوشش کی 2023 کے الیکشن میں, فیبروری الیکشن کے بعد, کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا دست پنجہ ہو جائے. یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ پی ٹی آئی نے برے طریقے سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ کو جھٹکا, اور پیپلز پارٹی کے پاس پھر یہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں رہا کہ وہ نون لیگ کو جوائن کرے. اور شہباز شریف صاحب کی جو ہوس اقتدار تھی, یعنی وزیر اعظم بننے کی جو ایک بے پناہ خواہش تھی, اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا تاکہ نواز شریف کو بھی پیچھے ہٹا دیا اور وہ جا کر تاکہ وزارت عظمیٰ کا وہ سنبھال سکیں. اب پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا. انہوں نے اتحادی بن گئے, حکومت کا حصہ نہیں بنے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میٹھا میٹھا تو وہ لے لیا, یعنی تمام آئینی پوزیشنیں لے لی, مطالبات منوا لیے, لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے کہ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے. اور اب جب کہ حکومت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسی حرکتیں اس نے کرنی شروع کر دی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے یوسف عباسی صاحب نے. ایک تو انہوں نے, آپ دیکھ لیں کہ ان کا بیان بلاول بھٹو صاحب کا کہ نون لیگ جو ہے وہ وعدے افاق کرنے کے حوالے سے اچھا ریکارڈ نہیں رکھتی ہے. مختلف اور بھی جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ علیحدگی کا. دوسرا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو $400 ملین ملے ہیں اس کے لیے شلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے وہ رکھ لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ جو پنجاب کے اندر یہ گورنر نے جو کیا ہے, گورنر نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے, ان کا بھی کل اخبارات کے اندر بیان چھپا ہوا تھا کہ جو نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. معاہدہ یہی تھا کچھ لوگ کچھ دو. پی ٹی آئی کے 4 اکتوبر کے ممکنہ جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ حاصل ہے یوسف عباسی صاحب کا. یوسف عباسی صاحب, اس کو ریسپونڈ کیا ہے عطا اللہ تارڑ نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کو یعنی کوئی انقلاب لانا چاہتی ہے وہ تو اپنے صوبے کے اندر لائے, وہ صحت کے اندر انقلاب لے کے آئے, وہ تعلیم کے اندر انقلاب لے کے آئے, وہ انفراسٹرکچر کو وہاں پہ ڈیولپ کرے. وہ ہمارے یعنی پنجاب کے اندر آگے توڑ پھوڑ کی جو سازش کر رہی ہے, تو ہمیں اس طرح کا انقلاب نہیں چاہیے. وہ اپنے پروونس کے اندر انقلاب لے کے آئے اور لوگوں کی وہاں پہ جو مشکلات ہیں ان کو کم کرے. یہ تو ویسے اچھا سوچا سمجھا بیان ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے.
देखें, मेरे ख्याल से तो जो अगर आप मुल्की सतह पे उनकी पोर्टफोलियो के हवाले से देखें ताड़ा साहब के, तो मेरे ख्याल से उनको ये नहीं कहना चाहिए था। ये सोचा समझा बयान इस वजह से तसव्वुर नहीं होता कि जब आप मुल्क की बात करते हैं, पूरी आवाम की बात करते हैं, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अपने आप को ठीक करो, बल्कि आप ये कहते हैं कि हम सब ने मिलकर अपने आप को ठीक करना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि केपीके के हालात जो भी हैं, वहाँ पे सेहत के, तालीम के जो भी बुरे हालात हैं, उसको ठीक करने के लिए जाहिर है जितनी जिम्मेदारी वजीर आला की है, उतनी जिम्मेदारी वजीर आजम की भी है, क्योंकि वफाक के तौर पे उन्होंने भी उनको सेहत और तालीम के फंड्स देने, क्योंकि सेहत और तालीम वाहिद ऐसी दो सेक्टर हैं जो वफाक के पास हैं। 18वीं तरमीम के बाद भी, जाने के बाद भी ये सब्जेक्ट ही वफाकी है। सेहत और आप देखें कि कभी भी कोई भी मुहिम चलती है तो वो वफाकी सतह पे चलती है, वो सूबाई या लोकल सतह पे नहीं चलती, एजुकेशन की या हेल्थ की। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अदालत आर्डर के बयान को अगर मैं इस तरह से लूँ कि उन्होंने एक समझदारी की बात इस तरह से की है कि उनको अकल की बात बताने की कोशिश की है कि आप बजाय तनकीद के आप अपने किरदार को बेहतर करें। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनकी किरदार साजी की बात की है कि आप लोगों के, अवाम की अगर खुशहाली चाहते हैं तो पहले अपने इर्द गिर्द की करें, अपने घर की करें, अपने मोहल्ले की जो करें। यूनाइटेड नेशंस के तहत जो कैंपेन्स चलती हैं वो तो यानी फेडरल लेवल पे हो सकती हैं, बाकी तो सूबे आज़ाद हैं कि वो तालीम के हवाले से जो भी करें, अपना करिकुलम बनाएं, अपनी सेहत के हवाले से इकदामात उठाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, हस्पताल बनाएं, तो हर सूबा इस हवाले से आज़ाद है। सर देखें, जो मैं आपको दोबारा रिपीट करूं अपनी बात कि जो एजुकेशन और प्लस हेल्थ है ये वफाकी सब्जेक्ट ही रहेगा, और ये है 18वीं तरमीम के बाद भी, सूबों के खुद मुख्तारी के बाद भी। उसकी वजह ये है कि ये रियासत की जिम्मेदारियों में आता है जो हुकूमत के सर के ऊपर आ जाती है रियासत के जरिए से। ये सूबाई सतह पे इस वजह से नहीं आता कि अगर सूबाई सतह पे आप एजुकेशन को लें तो फिर हर सूबे में कोई पंजाबी पढ़ाएगा, कोई सिंधी पढ़ाएगा, कोई अरबी पढ़ाएगा, कोई फारसी पढ़ाएगा। तो इसी तरह से हो रहा है, सिंध के अंदर सिंधी पढ़ाई जा रही है, एक करिकुलम की आज़ादी मिल गई है तमाम सूबों को। पंजाब की जो हुकूमत है वो अपना करिकुलम बनाएगी, सिंध का बनाएगी। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना हो सकता है। इसको कहते हैं नेशनल सिंगल करिकुलम, होता है यकता कौमी तालीमी निसाब, जिसके ऊपर सबको मुत्तफिका तौर पे काम करना होता है। इलाकाई सतह पर आप हेल्पिंग बुक यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सिंधी, पश्तो या वो, लेकिन वो लाजमी करार नहीं पाते। लाजमी सब्जेक्ट आपके 4 ही रहेंगे, उर्दू, इंग्लिश, मुताला, इस्लामियात। उसके अलावा सारे इख्तियारी हैं, उनको आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उस हवाले से नहीं दे सकते कि ये करिकुलम का हिस्सा है। उसको हम हेल्पिंग बुक्स कहते हैं, हेल्पिंग गाइड्स कहते हैं। इसी वजह से इसको कौमी तालीमी निसाब कहते हैं, ताकि क्रेडिट आर में इनकी जब इक्वलेंस हो तो ये मसावी बुनियादों पे है। भारत, मैं ये कहता हूँ कि हम इस बहस के बजाय हम सिर्फ ये सोचें कि जो अतार ताड़ा साहब का बयान है, उनके बयान की रोशनी में केपीके को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने गिरेबान को दुरुस्त करते हुए, अपने किरदार को दुरुस्त करते हुए, अपने हिकमत अमली को पॉजिटिव करते हुए फिर ये बताना चाहिए कि हमने ये अच्छा काम किया, दूसरे भी ये करें। ठीक है मुस्तफ़ा साहब जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास वक्त कम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये जो अब 4 अक्टूबर को एहतजाज होने जा रहा है, हमने देखा कि जितने भी जलसे हुए या फिर जो प्रोटेस्ट किया गया, उससे तो वो पीटीआई जो है अपना खातिर खा कोई नतीजा उससे हासिल नहीं कर सके। ये मुमकिन है आपको जो 4 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख रहा हूँ कि ये एहतजाज भी उसी तरह ठुस होना है जिस तरह पहले हुए हैं। उसकी वजह ये है कि इन एहतजाजों की जो क़यादत है वो पीटीआई के एक जवान मर्द शोला बयान गंडापुर के हाथ में है। और मैं आपसे रमज़ान शेख साहब एक बात पूछता हूँ कि गंडापुर साहब के बयानात हर जलसे से पहले 5-6 दिन पहले 16 बयान रिकॉर्ड करके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाए जाते हैं। ये कौन करता है? और एहतजाज का जो जगह होती है उस वक्त सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि समुंदर जो है लोगों का वो केपीके से चलकर आएगा और गंडापुर साहब आके खिताब करेंगे। और हम देखते हैं कि गंडापुर साहब कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचते। ये क्या है? मैं ये समझता हूँ, और मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पे देख रहा हूँ कि एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत गंडापुर साहब का इमेज बढ़ाया जाता है कि जनाब ये सैलाब लेकर आएंगे,
लाखों बंदे आएंगे और जनाब ऐसी तैसी फिर जाएगी, और सब जो जलसा गाह वाले हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते। गंडापुर साहब अपनी पार्टी को मुश्किल में न डाल दें, वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 196 के तहत आप नहीं, इस तरह की वो मुश्किल में नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गंडापुर साहब जो हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं। वैसे पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं क़यादत की मंजिल पर जो फाइज हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और ये इमरान खान साहब के साथ भी जो लोग शामिल थे, जब इमरान खान साहब इनकलाब की क़यादत फरमा रहे थे तो उस वक्त भी MI CIA के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ अब्बासी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।